بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عنقریب آنے والے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ٹیسٹ ہو رہا ہے لیکچرر کی پوسٹ کے لیے، وہ ٹیسٹ آپ نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ وہ ٹیسٹ چونکہ ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد یہ بھی سمجھیں کہ تیاری کرنے کے بعد جب آپ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے تو آپ نے کس طرح سے اس ٹیسٹ میں پرفارم کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ٹیسٹ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ آپ کچھ دیر پہلے پہنچیں۔ یہ نہ ہو کہ ٹیسٹ بالکل سٹارٹ ہونے والا ہو، بالفرض 9 بجے ٹیسٹ ہے تو آپ پورے 9 بجے پہنچ رہے ہوں، کیونکہ رستے میں ٹریفک جیم کچھ اور پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے تقریباً ہاف این آور یا 20 منٹ آپ ٹیسٹ سینٹر پہ پہلے پہنچ جائیں، کیونکہ اگر رستے میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کہیں آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ پریشان رہیں گے ٹیسٹ کے دوران بھی اور ٹیسٹ سے پہلے بھی۔ تو بالکل پرسکون ہو کے ٹیسٹ دینا چاہیے، اس لیے ٹائم کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کل موسم اتنا گرم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ٹیسٹ کے دوران پیاس لگ سکتی ہے، تو بجائے آپ ٹیسٹ کے دوران اٹھ کے پانی پینے جائیں یا آپ پانی پیے بغیر ہی ویسے ہی بیٹھے رہیں، ٹیسٹ کرتے رہیں، تو دونوں صورتیں اچھی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنا جو پانی کی بوٹل ہے وہ ساتھ لے کے جائیں۔ کوشش کریں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ گلوکوز شامل کر لیں تاکہ آپ کو انرجی بھی ساتھ ملتی رہے۔ 100 ایم سی کیوز پر مشتمل یہ ٹیسٹ ہے، جس کے لیے 90 منٹس کا ٹائم دیا جاتا ہے اور پورے 90 منٹس کے بعد آپ سے وہ ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک ایم سی کیو کے لیے تقریباً 54 سیکنڈز بنتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ بالکل پرسکون ہو کے ٹیسٹ کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہوگا، پہلے جو 20 منٹ ہوں گے آپ کے ٹیسٹ کے، اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے یا نہیں۔ کس طرح سے؟ آپ نے کوسچنز کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ نے تیاری اچھی کی ہوگی تو اس میں سے آپ کو بعض کوسچن ایسے ملیں گے جو آپ بالکل ایک دفعہ پڑھنے پہ ہی آپ کو اس کے آنسرز کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا آنسر ہے۔ تو ایسے اگر آپ کو بالفرض 50 ایم سی کیوز ایسے مل جاتے ہیں 100 میں سے، جو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی، جن پہ ضرورت نہیں پڑتی، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر آپ نے تیاری اچھی کی ہے تو اس سے زیادہ مل جائیں گے آپ کو۔ ایک ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ بات کر لیتے ہیں کہ 50 آپ کو اس میں سے کوسچنز ایسے مل گئے جو آپ نے بالکل اچھے طریقے سے آپ کو ان کے آنسرز آتے ہیں۔ تو ایسا کوسچن اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 20 سیکنڈ سے کم ٹائم لگتا ہے تقریباً۔ تو 50 کوسچنز ایسے سولو کرنے میں آپ کو آلموسٹ 16 منٹس کا ٹائم لگے گا۔ 16 منٹس میں آپ ہاف پیپر سولو کر چکے ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو طریقہ کار آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوسچنز کو پڑھتے جائیں، جو آپ کو تھوڑا سا بھی مشکل لگے، جس کے آپ کو لگے کہ یہ میں کر سکتا ہوں لیکن اس پہ مجھے سوچنا پڑے گا زیادہ، اس کو چھوڑ دیں، آگے چلے جائیں۔ صرف وہ کوسچن سولو کریں، وہ کوسچن حل کریں، وہ کوسچن چوز کریں جو آپ کو بالکل 100% جن پہ شور ہیں کہ ان کا آنسر یہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو پورا پیپر ایک دفعہ پڑھنا پڑے گا اینڈ تک۔ جو جو کوسچن آپ کو آتے ہیں وہ سولو کرتے جائیں ساتھ۔ تو 50 کوسچنز آپ نے اس طرح کر لیے پہلی اٹیمپٹ میں، اور 16 منٹ کے اندر اندر آلموسٹ آپ کے وہ سارے جو کوسچن ہیں وہ ہو گئے۔ اس کے بعد باقی 50 کوسچن رہ گئے، اور 50 کوسچنز کے لیے آپ کے پاس ٹائم آلموسٹ 88 سیکنڈز پر کوسچن رہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان 50 کوسچنز میں سے پھر آپ وہ والے کوسچن چوز کریں جو آپ کو تھوڑا سا سوچنے پہ جن کا آنسر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ کوشش کریں کہ کم از کم آپ 100 میں سے
80 مارکس ضرور گین کریں، کیونکہ اس دفعہ جو کمپٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو 80 مارکس ہوں گے، راؤنڈ اباؤٹ 75 ٹو 80 مارکس، تو پھر آپ کے سلیکٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ کبھی بھی 100 کے 100 کوشچن حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان میں سے کئی کوشچن ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ ان کو لیو کر دیں، کیونکہ آپ اگر سارے سالو کریں گے تو ان میں سے آپ جس کو ہم تکا کہتے ہیں، تکا سسٹم جو ہے وہ پی پی ایس سی میں نہیں چلتا، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، تو اگر آپ تکے لگائیں گے، کوشچن غلط ہوں گے، تو اس میں سے پھر آپ کی جو آپ کے صحیح مارکس جو آپ نے صحیح کوشچن کیے ہوئے ہیں ان کے مارکس بھی آپ کے نیگیٹو ہو جائیں گے۔ تو ٹیسٹ میں ایک ایک نمبر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک نمبر کے فرق سے انسان لسٹ میں 100 نمبر تک، 50 نمبر تک پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیگیٹو مارکنگ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اس لیے جو آپ کو بالکل بھی کوشچنز جن کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے آنسرز کا، وہ آپ چھوڑ دیں، ان کو سالو نہ کریں۔ اگر آپ کے 75 ٹو 80 مارکس ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں، تو باقی کوشچن آپ کو نہیں آ رہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔